کہ یہ جو قربانی کا کانسیپٹ کچھ لوگوں نے بنایا ہوا ہے کہ جی قربانی نہیں کسی کی مدد کر دی جائے، جیسے کہ میں نے بھی یہ علامہ صاحب سے سمجھنے کی کوشش کی کہ مدد تو آپ پورا سال کر سکتے ہیں، 11 مہینے کر سکتے ہیں، پھر 12ویں مہینے مدد بھی کر دیں، قربانی بھی کر دیں۔ دوسری بات میں تھوڑا سا ایک تجربہ شیئر کرنا چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ اگر ایک بندے کو دوسرے بندے کا وسیلہ بناتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اس کی عزت اور اس کا مان بھی رکھتا ہے۔ جیسے کہ شاید آپ کے ساتھ بھی کبھی ایسا ہوا ہو کہ آپ کسی کی مدد کا ارادہ کرتے ہیں اور کوئی شخص خود آپ سے رابطہ کر لیتا ہے، اور آپ یا کبھی خود کسی سے رابطہ کر لیتے ہیں، آپ کسی کی مدد کر دیتے ہیں تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں کہ آپ اسے نظریں نہیں ملا پا رہے ہوتے، اور وہ آپ کو بتاتا ہے کہ مجھے اتنی اشد ضرورت تھی اور میں ابھی شاید اللہ سے مانگ کر آ رہا تھا، تو آپ کو کیسے پتا چلا کہ مجھے ضرورت تھی؟ تو اللہ تعالیٰ دوسرے بندے کے دل میں یہ ڈال دیتا ہے کہ جا میرے فلاں بندے کی مدد کر دے۔ اللہ تعالیٰ ایسے اس بندے کا مان اور عزت رکھتا ہے کہ اس کو آپ کے پاس آ کے نہیں مانگنا پڑتا، آپ خود اس کو مدد کے لیے اس کے گھر پہنچ جاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ، آپ کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، آپ نے بہت اہم بات کی طرف اشارہ کیا۔ آپ نے جو بات اپنے تجربے کی روح سے فرمائی وہ بھی بہت اہم بات ہے۔ ہمیں اپنی زندگی میں صبح شام اس طرح کے بے شمار تجربات کا سامنا کرنا ہوتا ہے، اور اللہ پاک خود ایسا انتظام فرماتے ہیں کہ ہماری عقلیں بعض اوقات حیران ہو جاتی ہیں۔ جو چیز بے مانگی شک، تھی اس سے بالکل زیادہ اللہ تعالیٰ بالکل، عطا فرماتے ہیں، بے اور شک ہمیں کئی سارے لوگوں کے لیے ذریعہ بنا بے دیتے ہیں۔ شک اور کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمیں خود اللہ پاک چلا کر اس جگہ تک لے بے جاتے شک ہیں، شک حالانکہ اس ایسا ہی جگہ ہوتا پر ہے، ہاں۔ ہمیں جانے کا سالہ سال تک بھی ارادہ نہیں بنتا ہے، پلاننگ ہم نہیں اور وہ کرتے، بندہ حیران لیکن ہو ہم وہاں جاتا پہنچتے ہے، ہیں۔ وہ مفتی صاحب بندہ حیران ہو جاتا جی ہے کہ میں نے تو صرف اپنا یہ معاملہ اللہ کے حضور پیش کیا تھا، اللہ نے آپ کے دل میں یہ ڈال دیا کہ یہ مطلب کتنی پیاری بات ہے، میں شاید الفاظ میں ایکسپلین ہی نہیں کئی کر پا دفعہ رہی۔ ایسا ہوتا ہے، بالکل جوائنٹ، اور یقیناً ایسا ہوتا ہے۔ اور پھر یہی تو اردو کا یہ جملہ مشہور ہے کہ خدا نے آپ کو فرشتہ بنا کر میرے پاس بھیج دیا، اور دوسرے خدا نے بندے کا آپ کو مان رکھا، وسیلہ بنا کر میرے پاس بھیج دوسرے دیا۔ بندے کی عزت اچھا، رکھی، اس اس کا مان میں رکھا۔ جی جی بالکل ایسا ہی، اس جی میں جو آپ نے سوال فرمایا میں اس پہ خاص طور پر مجھے آپ ذرا سا ٹائم جی دیجیے پلیز گا، میں جی بات پلیز کرنا پلیز چاہتا ہوں۔ پلیز پلیز یہ ہمارے سوشل میڈیا پر سو کال کئی سارے ایسے خود ساختہ دانشور جو اس طرح کی دانش اور اس طرح کا فلسفہ اپنے سے پیش کرتے رہتے ہیں، دراصل اس کے پیچھے جو اصل مسئلہ ہے وہ ہے شاعر اسلام اور عبادات کو روکنا، شاعر اسلام اور عبادات پر پابندی لگانے کی انتہائی مریض قسم کی ذہنیت۔ آج یہ بات کی جاتی ہے، اور جس وقت بھی قربانی کا ٹائم آئے گا تو اب سوشل میڈیا پر پتہ ہے کیا ہے، ایک خاص قسم کا میسج گردش کرنا شروع کر دے گا۔ جناب گرمی کا زمانہ ہے، قربانی کا جانور لینے کے بجائے گلی کے اندر واٹر کولر لگا دیں، مسجد میں سیمنٹ کی بوری دینے کے بجائے محلے کے اندر بیٹھی ہوئی ایک لڑکی کے لیے جہیز کا انتظام کر لیں۔ میں تو قربانی کا جانور ذبح کرنے کے بجائے لیبارٹری بنا لوں گا، میں تو قربانی کا جانور ذبح کرنے کے بجائے غریب کی مدد کر لوں گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ آج آپ قربانی کا رشتہ کاٹنا چاہتے ہیں، یہ ایک اللہ کا حکم ہے، ارے بھائی یہ عبادت ہے، یہ شریعت اسلامیہ کا اللہ کی طرف سے دیا ہوا قربانی کا ایک آرڈر ہے۔ قرآن کریم کے اندر جہاں قربانی کا تذکرہ ہے، کچھ آیتیں ہم نے پڑھی، وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، اس قربانی کے جانور کو شاعر اللہ کہا جا رہا ہے۔ آیت کا اگلا حصہ کیا ہے؟ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا، اللہ کا نام لو، اللہ کی یاد۔ آیت نمبر 37 سورہ حج میں کیا؟ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، تقوی اس کے ذریعے سے حاصل ہوگا۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں قد صدقت الرؤیا، ابراہیم علیہ السلام آپ نے اپنا خواب پورا کر دیا، ہم نے اس طریقے کو اب بعد والے لوگوں کے لیے بھی جاری کر دیا۔ کیا ہے ستہ کے اندر حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں صلی اللہ ذُحُو علیہ وسلم۔ ذُحُو، قربانی کرو قربانی کرو، ذوق و شوق کے ساتھ کرو، پل صراط پر یہ تمہاری سواری بنے گی۔ تو یہ شریعت کا حکم ہے، آپ اپنے دماغ سے عبادت اور شریعت کو کاٹنا چاہتے ہیں۔ ایک اور بات بھی آپ ذہن کے اندر رکھیے، جی جی جو لوگ اس طرح سے بات کرتے ہیں ہم نے دیکھا ہے کبھی وہ اپنی مری کی پکنک کو قربان نہیں کریں گے، شنگن ویزے کے لیے لائنوں پہ لگے رہتے ہیں، پوچھا جائے تو کہتے ہیں ہم لندن ٹور پر جا رہے ہیں، گاڑیاں نت نئی، موبائل فون اعلیٰ درجے کے، آئے دن کی ہوٹلنگ، شاندار بیاہ اور شادی کی تقریبات۔ کبھی یہ نہیں ہم نے سنا سوشل میڈیا پہ شادی کی تقریبات کو کٹ کر دو، اعلیٰ درجے کی ہوٹلنگ کے کھانے کٹ کر دو، پکنک اور وزٹ اور تفریحیں کٹ کر دو، تم شنگن اور یورپ کے ٹور کم کر دو۔ اس پر کبھی کوئی اس طرح کی بات نہیں آئے گی۔ جہاں قربانی کی بات آئے گی، جہاں حج کی بات آئے گی، یہ اپنے خود ساختہ فلسفے لے کر مارکیٹ میں پہنچ جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیں اس طرح ان کا اور خود ساختہ دانشوروں کا یہ فلسفہ چلنے والا نہیں ہے۔
ذرا سا بھی ایمان کی چنگاری اگر کسی کے اندر ہوگی، وہ اللہ کی رضا پر اپنے سب کچھ قربان کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہے گا۔ اور ایک تجربے کی بات بھی آپ کو ڈاکٹر صاحبہ بتا دوں، جی جی جو لوگ حج کرتے ہیں نا، جو لوگ قربانی کرتے ہیں، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے لوگوں کی پبلک فیگر، لوگوں کی سوشل ورکنگ، لوگوں کے سماجی فلاحی اور رفاہی کام بھی وہی کر رہے ہوتے ہیں، وہی خدمت بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر ایک اور بات بھی، یہ کس نے کہہ دیا کہ قربانی کے اندر سوشل ورکنگ نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی اللہ قربانی علیہ کے گوشت کے اندر قسم کے حصے کرو، پڑوس کا بھی حصہ کرو، اپنا بھی حصہ کرو، غربا اور فقراء کا بھی حصہ نکالو، ٹھیک ہے تاکہ پورا سال اگر وہ دال اور سبزی کھاتے رہے ان جی کو گوشت ملے۔ پھر منڈی کے اعتبار سے کنسنٹریشن آف دی ویلتھ نہیں ہوتا، بلکہ ارتکاز دولت کے بجائے دولت گردش میں آتی ہے، چھری سے لے کر، رسی سے لے کر، منڈی اور ٹرک سے لے کر کے خدا جانے کتنے ویوپاریوں، کتنے ڈرائیوروں، کتنے عام لوگوں کی اس کے ذریعے سے باقاعدہ اچھا روزگار کا اور بالکل مار کا اور بالکل، معاش کا بہت پیاری بات، بہت پیاری بات۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔